الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یہ ناچیز ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ اللہ پاک نے اس ناچیز کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور مجھ ناچیز کی طرف سے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ابھی اس ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات و دن چھپ کر علانیہ، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، انہیں قیامت کے روز نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر حدیث مبارکہ پڑھی کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمالوں کی طرف دیکھتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس وقت مسلمان جو ہیں بہت مشکل اور پریشانی میں ہمارے مسلمان بھائی بہن مبتلا ہیں۔ برسات کی وجہ سے یقیناً اس وقت جو معاملات پورے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، تو اس ناچیز کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا، اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور شکر گزار ہوں میں کہ اس نے بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹے کی ٹہنی پڑی دیکھی تو اس نے اس کو راستے سے الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند فرمایا، اس آدمی کی بخشش فرما دی۔ یہ صحیح بخاری کی اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کو آرام اور نفع پہنچانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہلکا اور چھوٹا سا بھی کوئی نیک کام حق تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے تو بعض دفعہ اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جو بھی مخیر حضرات ہیں، ان سے اس ناچیز کی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس وقت سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، کسی بھی وجہ سے، راشن کی طرف سے، کپڑوں کی طرف سے، یا کسی بھی قسم کے پریشانی میں مبتلا ہیں، تو اس وقت جو لوگ بھی اس کار خیر کے اندر حصہ لیں گے، چاہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق 1 روپے سے، 10 روپے سے، کسی بھی طرح سے اس میں تعاون فرمائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ تعاون کسی کی جان بچانے کے کام آ جائے اور آخرت میں ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس ناچیز کی تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو بھی یعنی تنظیمیں اور فاؤنڈیشن اور جو ہے فلاحی ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں، بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں، اور خاص کر اس ناچیز کو جو ہے ہماری KGF فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد اسماعیل گوپانگ صاحب کو جو ہے بہت بہت یعنی جو وہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی خدمت کو اور ان کے تمام جو کارکنان اس وقت بڑھ چڑھ کر اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کے بھی درجات کو بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور جو بھی تنظیمیں اور فاؤنڈیشن اور فلاحی ادارے اس وقت جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ تو اس ناچیز کی تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی حیثیت ہے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیجیے، اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کیجیے۔ اس وقت ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں،
کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، اور کوئی جو ہے کئی گھرانے ایسے ہیں جن کے بڑے ہیں، والدین ہیں، گھر والے بہت سارے سمندر میں اور پانی میں ڈوب کر انتقال کر گئے ہیں، تو ان کی بھی مدد کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اور مخلوق کے اوپر جو ہے اللہ کی رضا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی اور علانیہ بھی۔ تو اس وقت جو ہے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے، اور آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اس سے بہترین موقع اور نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اپنی استطاعت کے مطابق جتنی بھی حیثیت ہے، آپ اپنی خدمات کو جو ہے وہ پوری طرح سے انجام دینے کی کوشش کریں، اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کی مخلوق کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق کسی بھی طرح سے، مال سے، کپڑے کی صورت میں، راشن کی صورت میں، جس طرح بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں تو تعاون کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر روز جب کہ سورج نکلے تو آدمیوں کی ہر ایک ہڈی اور ہر ایک جوڑ پر خیرات ہے، جیسے انصاف کرنا، کسی کی مدد کرنا، سواری پر چڑھا دینا، کسی کا اسباب سواری پر رکھوا دینا وغیرہ بھی خیرات ہے، اور اچھی بات کسی کا دل خوش کرنا، کلمہ لا الہ الا اللہ سکھا دینا بھی صدقہ و خیرات ہے، اور جو قدم نماز کے واسطے چلے وہ بھی خیرات ہے، اور تکلیف دینے والی چیز جیسے کانٹا، ہڈی، پتھر راستے سے دور کر دینا بھی خیرات ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ہمیں اپنے مال میں سے خیرات، زکوٰۃ، اور جس طرح بھی ہم جو اپنے مسلمان بھائیوں کے جو کہ پریشان حال ہیں، جن کے بیچاروں کے گھر ڈوب گئے ہیں، اور جو اس وقت جو ہے نا کھانے کے لیے بالکل محتاج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خاص کر مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمان بھائیوں کے دل میں محنت اور جوش کا جذبہ پیدا فرمائے، تاکہ کیونکہ یہ ایک ایسی خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں اور بہنوں کو عطا فرما دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کس منہ سے شکر ادا کریں۔ تو اپنے مال کو جس طرح بھی آپ جلد سے جلد خرچ کر سکتے ہیں تو ان اداروں سے رابطہ کیجیے، اور اپنے صدقات، خیرات اور اپنے حلال کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ کیونکہ اس سے پہلے کہ موت آئے، اور موت سے تو کوئی شخص بچ نہیں سکتا، تو موت آنے کے بعد یہ مال جو ہے صرف وارثوں میں تقسیم ہو جانا ہے۔ اصل حقیقی مال وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے جائے، تاکہ اس کا آپ کو آخرت میں اجر ملے۔ اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا فرمائیے جو لوگ اس وقت بڑھ چڑھ کر ادارے کے لوگ جو ہیں، KGF فاؤنڈیشن کے اور مختلف تنظیموں کے اور مختلف مذہبی جماعتوں کے جو حضرات ہیں، وہ اس پریشانی کے وقت کے اندر جو اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی جو ہے دعا فرمائیے، اور تمام پریشان حالوں کے لیے بھی دعا فرمائیے، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھی دعا فرمائیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ پاک امت مسلمہ پر یہ جو پریشانی وقت آیا ہوا ہے، اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک یقیناً، اللہ پاک تو انصاف کرنے والے ہیں، اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہماری ہی لغزشیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو پریشانیاں اور مشکلات تم تک پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ہم سب کو جو ہے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے، اپنی امت مسلمہ کی طرف سے بڑھ چڑھ کر جو ہے استغفار کا اور 5 وقت کی نماز کا، قرآن پاک کی تلاوت کا،
اور اللہ کو خوب یاد کرنے کا اہتمام کیجیے اور اس کی عادت بنا لیجیے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا سکتے ہیں، اور اس وقت ہمیں اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی تو انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی بال بی کا نہیں کر سکتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے وقت کو ذرا سا بھی ضائع کیے بغیر سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو پریشان حال ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی پوری کوشش کریں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس پریشانی کے وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس وقت خدمت انجام دے رہے ہیں، جو بھی تنظیمیں اور جو بھی فاؤنڈیشن فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو لوگ بھی سیلاب کی وجہ سے بارشوں سے متاثر ہو کے پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ اس سمندری یعنی اور جو طوفان اور بارشوں کی وجہ سے جو حادثات ہوئے ہیں اور جو اموات ہوئی ہیں، اللہ پاک ان سب کی کلی مغفرت فرمائے، ان سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنائے، اور اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ہم سب کو بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک مرتبہ پھر عرض ہے کہ یہ اللہ پاک نے ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ایک مہلت اور ایک طریقے سے آپشن عطا فرما دیا ہے، تو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی دل کھول کر اس وقت مالی طور پر مال سے جس لحاظ سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں مدد کیجئے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیجئے۔ یہ وقت مال بچانے کا نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ہے، تاکہ آخرت کے اندر ہم سب کی نجات کا یہ مال جو ہے ذریعہ بن سکے، اور اللہ پاک ہمارے اس کار خیر کو اور ان خدمات کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائے، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک پوری دنیا میں شریعت محمدی کا نفاذ فرما دے، اللہ پاک پوری دنیا میں اپنے پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام کا نفاذ فرما دے، اللہ پاک امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان میں ننھے بچے سننے والے ہماری بہنیں مائیں اور بوڑھے بچے سب ہیں، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لیکن یا اللہ تیرا کلام برحق ہے، تو نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، بے شک اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ہے، تیری بڑی نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے، اور اس وقت جو مصیبت اور پریشانی ہم پر آئی ہوئی، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ پاک جو لوگ بھی اس دنیا سے گزر گئے سب کی کلی مغفرت فرما، سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا، یا اللہ پاک سچے دل سے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں سچے دل کے ساتھ مال خرچ کرنے کی استطاعت
ہدایت اور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔